قرب و جوار کی یہ مرکزی جامع مسجد بھی ہے. بولیے سبحان اللہ. اس قرب و جوار کی جامع مسجد بھی ہے. پھر اسی قرب و جوار کے خانقاہ بھی یہاں موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. ایک بنسبت یہاں 3 کام کو پیر طریقت حضرت علامہ عبد المالک صاحب قبلہ نے قائم و قائم کیا ہے. مدرسہ بھی قائم کیا, مرکزی جامع مسجد بھی قائم کیا, اور علاقے میں اس قربدوار کے لیے بالکل خاص و خاص کے لیے خانقاہ بھی منعقد ہو گئے. تو باہر کا تفصیلی گفتگو ہوگی, لیکن آئیے میں تھوڑی دیر آپ سے یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ماہ رمضان جو ہم سبوں کو ملا ہے, پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اب نہیں ہے یا نہیں؟ پچھلے رمضان میں جن سے آپ کو ملاقات تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے, وہ یہاں سے چلے گئے. اور جو کچھ ہے پھر ہم لوگ ایک ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, کھا پی رہے ہیں, ایک ساتھ افطار کر رہے ہیں, ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ایک ساتھ سحری کر رہے ہیں, ایک ساتھ چل پھر رہے ہیں. پھر آئندہ رمضان آنے والا ہے, پھر وہ آئندہ رمضان میں ہم لوگ ایک ساتھ ہو سکیں گے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایک جا ہو پائیں گے؟ موت برحق ہے یا نہیں ہے؟ موت بالکل برحق ہے. آج ہم لوگ ایک ساتھ ہیں, کل نہ جانے کیا ہوگا, کل نہ جانے کیا ہوگا. تو کل نہ جانے کیا ہوگا تو اس کی تیاری تو ہم سبوں کو کرنی ہوگی, ہے نا کہ نہیں کرنی ہوگی؟ کرنی ہوگی. دیکھیے یہ رمضان میں ہم سبوں کو 3 عشرہ ملا, جن میں 2 عشرہ گزر گیا ہے اور یہ تیسرا عشرہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. اب آپ کہو گے کہ 2 عشرہ جو گزرا ہے وہ کیسا عشرہ گزرا ہے, ان کو بھی آپ سماعت کر لو. پہلا جو ہے 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک آپ نے جو گزارا ہے وہ 1 عشرہ گزارا ہے, اور وہ 1 عشرہ جو گزارا ہے یہ اللہ کی جانب سے وہ عشرہ رحمت والی عشرہ ہوا, رحمت والی عشرہ تھا. اور پھر اسی جگہ پر جب 11 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آپ نے جو دوسرا عشرہ گزارا ہے تو آپ کہو گے کہ دوسرا عشرہ پہلی عشرہ کے بارے میں تو سمجھ میں آ گیا کہ رحمت والی عشرہ تھی. اب یہ دوسری والی عشرہ یہ کون سی عشرہ ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ دوسرا عشرہ آپ کے لیے وہ برکت والی عشرہ گزری ہے, برکت والی عشرہ گزری ہے. اب آپ تیسرے عشرہ کو گزار رہے ہو, 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جو ہوگا وہ تیسرا عشرہ ہوگا. اور اسی تیسرا عشرہ میں 3 طرح کے فوائد بھی ہیں. آپ کہو گے یہ کیسے ہے, کس اعتبار سے ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب 21 کی عشرہ شروع ہوتی ہے تو اسی میں شب قدر بھی شروع ہو جایا کرتا ہے, اسی میں جو ہے آپ کی مغفرت بھی شروع ہو جایا کرتا ہے, اور اسی میں آپ کی جو گناہ صغائر و کبائر ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عالیہ پیش کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا, گناہ صغائر و کبائر کو دور فرمائے گا, ہے نا؟ گناہ صغائر و کبائر کو دور کر دے گا, دور فرما دے گا. تو 3 فوائد مل رہے ہیں اس عشرہ میں, جن میں آپ شب قدر کہو گے کہ بھائی یہ شب قدر تو آپ نے بتایا, یہ شب قدر کیسے کیسے ہے کہ نہیں؟ تو شب قدر
یہ آپ سماعت کر لو، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا، ایسی بات نہیں کہ نہیں سنا ہوگا، اور آپ تو بنگلہ آپ کی مادری زبان ہے، وہ تو آپ سنے ہی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ وہ مادری زبان ہے، وہ تو آپ سنے ہی ہوں گے۔ لیکن آئیے تیسرا اشرا میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ شب قدر 5 رات ہوا کرتا ہے۔ کتنی رات ہوا کرتا ہے؟ شب قدر 5 رات ہوا کرتا ہے، اور وہ 5 رات وہ کون کون سی رات ہے؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، اور 29 کی رات ہے۔ یہ 5 رات شب قدر کی ہوا کرتی ہے، اور اسی شب قدر کی رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز نوافل یعنی شب قدر کی ادا کیا کرتے ہیں، تسبیح ادا کیا کرتے ہیں، قضائے عمری ادا کیا کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی فریاد عالیہ پیش کرتے ہیں۔ اے بار اللہ، اے پاک پروردگار عالم، مجھ سے جو خطا ہو چکی ہے، مجھ سے جو بھول ہو چکی ہے، مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئی ہے، اے بار اللہ، اے پاک پروردگار عالم، تو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل ہماری اس گناہ سرزد کو معاف عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ دعا کرو گے کہ میری گناہ سرزد کو معاف عطا فرما، تو رب تبارک و تعالی اسی 5 رات میں جو ہے آپ کے گناہ سرزد کو جو ہے معاف فرما کر کے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرے گا۔ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرے گا۔ بالکل دوستو، یہ 5 رات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن 3 رات تو کھا ہی گئے ہوں۔ 3 رات کون سی رات کھائے ہوں گے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ 21 کی شب میں آپ نے سب گزاری نہیں کی ہوگی، رات نہیں جاگا ہوگا، جس کو رات جگہ کہتے ہیں۔ رات جگہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو رات جگہ جو ہے آپ نے 21 کی رات کو نہیں کیا ہوگا، نہ تو نماز نوافل ادا کیا ہوگا، نہ تو تلاوت قرآن کیا ہوگا، نہ تو تسبیح و تحلیل کیا ہوگا۔ پھر دوسری رات اگر کہو تو 23 کی رات کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کھا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کھایا اور سو گیا۔ اب 25 کی رات کو بھی آپ نے اسی انداز سے کیا ہوگا، اور اگر آپ نے شب گزاری کی ہے، رات جگہ کیا ہے، تو یہ 27 کی رات کو آپ نے جگہ کیا ہوگا، جو آج کی رات ملی ہے یا نہیں؟ یہ صرف اور 27 کی رات کو آپ نے رات جگہ کیا ہے، شب گزاری کیا ہے، یعنی ابھی ان کو کہتا ہے شب مطلب رات، شب گزاری۔ تو رات کا آج ہی کی رات آپ نے گزارا ہے، اور آج کی رات میں نہ جانے آپ کس انداز سے نماز نوافل ادا کیا ہے، کس انداز سے آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کیا ہے، کس انداز سے آپ نے کیا کہتا ہے کہ قضائے عمری کو ادا کیا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ نماز نوافل تو آپ ادا کرتے ہو، نماز نوافل سے بڑھ کر اگر قضائے عمری کو اس رات میں اگر ادا کرو گے تو کہتا ہے کہ رمضان میں جو بھی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے، جو ان دنوں میں ایک نیکی کا 10 نیکی ملا کرتا ہے، اسی ایک نیکی کی جگہ پر رمضان کے مہینے میں آپ اگر نیکی کرتے ہو تو 70 نیکیاں ملا کرتا ہے۔ جب 70 نیکیاں ملا کرتا ہے تو میرے دوستو یہ آپ اندازہ لگا لو کہ آپ نماز نوافل ادا کرو گے تو نماز نوافل ہی کا ثواب ملے گا، لیکن اسی جگہ پر قضائے عمری نماز ادا کر لو گے تو آپ کو 70 گنا آپ کو ان کا ثواب ملا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد کی جانب سے ہے کیا؟ مسجد کے لیے اللہ قربان جاؤ، بات جب آئی ہے روپے ہاتھ میں، مجھے میرے ذہن میں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر جس نے بھی رمضان میں، بالخصوص رمضان میں، اندینا تو آپ چندہ دیتے ہی ہو، صدقہ کرتے ہی ہو، خیرات کرتے ہی ہو، لیکن جب رمضان آتا ہے، رمضان آنے کے بعد
اپنے جان کا اپنے جسم کا صدقہ نکالا کرتے ہو، جس کو کہتا ہے صدقہ فطر، اور پھر اسی صدقہ فطر کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ زکات بھی نکالا کرتے ہو۔ زکات نکالنے کے بعد آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ صدقہ بھی کرنا چاہیے، خیرات بھی کرنا چاہیے، غریبوں کو کھلانا بھی چاہیے، اور غریبوں کو اکٹھا کر کے انہیں جو ہے افطار کرانی چاہیے۔ سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، گردش ہوتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا عبد المالک صاحب سے آپ کو محبت ہے، اس طریقے سے کم وقت میں اتنا بڑا ادارہ کو قائم کر لینا، یہ جامع مسجد یعنی مرکزی جامع مسجد کو قائم کر لینا، خانقاہ کو قائم و دائم کر لینا، تو خلاصہ کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جب آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ بھی قائم ہو گیا ہے، مرکزی جامع مسجد بھی قائم ہو گیا ہے، خانقاہ بھی قائم ہو گیا ہے۔ تو اگر اس رمضان میں اور آپ کی نظر یہ بھی دیکھ رہی ہے کیا کہ ادارے کے اوپر بھی 2 منزل کے لیے اینٹ رکھی ہوئی ہے، مرکزی جامع مسجد کے اوپر بھی اینٹ رکھی ہوئی ہے، آپ کے خانقاہوں کے اوپر بھی مسجد اینٹ رکھی ہوئی ہے، تو خلاصہ یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور میں نے بھی جب آیا، حضرت پیر طریقت مولانا عبد المالک صاحب اپنے ساتھ مجھے اوپر لے کر گئے، اور میں نے بھی اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا۔ جب نظروں سے مشاہدہ کیا تو وہاں اوپر کیا نظر آیا؟ اینٹ نظر آیا ہے، رت نظر آئی ہے جس کو سریا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بغل میں سیمنٹ کا بورا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ ان کا کام بند نہیں ہے، ان کا کام عروج پر چل رہا ہے، اور ان کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے جوار کے عوام الناس یعنی لوگ ہمیں ساتھ دیں گے، یہ مدرسہ ہی نہیں بلکہ ان کو یونیورسٹی بنا کر کے رہیں گے، ان کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ یونیورسٹی بنانے کا کام پیر طریقت مولانا عبد المالک کا کام نہیں بلکہ آپ عوام الناس کا کام ہے۔ جب آپ عوام الناس کا کام ہے تو خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیر طریقت کو آپ چندہ سے تعاون کرو گے تو وہ آپ کو ادارہ بھی چمکا کر کے دکھائے گا، مرکزی جامع مسجد بھی چمکا کر کے دکھائے گا، اور خانقاہوں کو بھی چمکا کے دکھائے گا۔ تو یہ صرف اور صرف آپ حضرات کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو اس رمضان میں یہ رمضان کی یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ہم لوگ کیا کہہ کر کے ادا کرتے ہیں؟ الوداع کہہ کر کے ادا کرتے ہیں، اور الوداع کہہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ ان کا خطبہ بھی آپ سماعت کرتے ہو تو الوداع کہہ کر کے خطبہ سماعت کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور ان میں جو احادیث طیبہ کے تحت، قرآنی آیت کریمہ کے تحت آپ کو جو پیغام دیا جاتا ہے وہ بھی الوداع ہی کے تحت۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب یہ الوداع ہو رہا ہے، اور یہ الوداع ہوتے ہی آپ لوگوں کو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، اپنے دادا کے نام پر، اپنے خیش و قریب کے نام پر، رشتہ داروں کو جوار کے نام پر اس مرکزی جامع مسجد کو اب کون ہے وہ جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو کہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ اس ادارے کو اور مرکزی جامع مسجد کو کم از کم 1000 روپے چندہ دے کر اٹھائے، کم از کم 1000، ماشاءاللہ 100 روپے ایک جانب سے آیا ہے۔ یہ مرکزی جامع مسجد اور ادارے کے نام پہ آیا ہے۔ میں نے 1000 کی بات بولا ہے۔ کون ہے وہ
اپنی ماں سے محبت کرنے والا. میں پہلے ہی بول دیا ہوں کہ بھائی میں بنگلہ میں نہیں بتا پاؤں گا, میں اردو میں ہی بول رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ بدی سی بات ہے کہ آپ کے ہم پریکٹس کریں گے تو بنگلہ بولنا سیکھ جائیں گے. میں بنگلہ نہیں بول پاتا ہوں, اردو ہی بولتا ہوں, اور آپ لوگ بہترین انداز سے اردو کو آپ سماعت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. اور بھی 60 روپے ایک تاریخ سے آیا ہے, 100 روپے اور بھی آیا ہے, لیکن یہاں سوال ہے 1000 کی. کن کو اس مرکزی جامع مسجد سے محبت ہے؟ کن کو اس ادارے سے محبت ہے؟ اور یہ یاد رکھو, یہ ادارہ, یہ مرکزی جامع مسجد جو بنائی گئی ہے, خانقاہ جو بنایا گیا ہے, یہ آپ یہ نہ سوچو یہ پیر طریقت مولانا عبد المالک کا ہے, بلکہ یہ پورے عوام الناس کا ہے. یہ ان کا نہیں ہے. یہ بڑی سی بات ہے, وہ اپنی زمین ڈونیٹ کیا ہے, وہ اپنی محنت کر رہا ہے, وہ اپنی جو ہے کیا کہتا ہے کہ محنت و مشقت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے. یہ بڑی سی بات ہے کہ ادارے میں, مرکزی جامع مسجد میں, خانقاہوں میں محنت کرنے والا تو ہونا ہی چاہیے. اگر محنت کرنے والا نہ ہو تو کیا ادارہ قائم ہو جائے گا؟ مسجد قائم ہو جائے گا؟ خانقاہ قائم ہو جائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرنے والا نہ ہوا, نہ تو وہ مسجد قائم کر پائے گا, نہ تو وہ ادارہ قائم کر پائے گا, نہ تو وہ خانقاہ قائم کر پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 200 روپے پھر ایک شخص نے عنایت کیا ہے اس ادارے کے لیے اور مرکزی جامع مسجد کے لیے. بھائی میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, بلکہ اسی مرکزی جامع مسجد اور ادارے کے لیے میں مانگ رہا ہوں. اور آپ یہ نہ سوچو, میں پہلے بولا جب 100 کا نوٹ آیا تو میرے ذہن میں یہ بات بھی گردش کرنے لگی, یہ غلام مرتضیٰ قادری تم فلاں جگہ گئے ہو, اس مرکزی جامع مسجد کے لیے کچھ فائدہ حاصل کر دو, اس ادارے کے لیے کچھ فائدہ حاصل کر دو, تاکہ تیرے بھی نام اعمال میں نیکیاں درج ہو جائے, اور جو لوگ آئے ہیں ان کے بھی نام اعمال میں نیکیاں درج ہو جائے, ان کے بھی نام اعمال میں نیکیاں درج ہو جائے. بلکہ دوستو, میں نے 1000 کا سوال کیا ہے. آپ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, جیسا کہ ہم نے سنا ہے, تحقیق تو آپ سب بتائیں گے, تحقیق آپ عوام الناس بتائیں گے, آپ لوگ بتائیں گے تحقیق کیا ہے. جیسا کہ پچھلے جو بقرعید گزرا, جن کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں, قربانی کی نماز پڑھتے ہیں, پھر اسی میں قربانی کرتے ہیں, اسی قربانی کے سمے میں یہ ادارہ کو قائم کیا گیا تھا. یعنی یہی عید کے بعد یہ زمین کے اوپر مٹی ڈالی گئی, کچھ دن کے بعد پھر اس میں نیو ڈالا گیا, اور نیو ڈالنے کے بعد ادارہ بھی قائم اور جامع مسجد, مرکزی جامع مسجد بھی قائم, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بغل میں خانقاہ بھی قائم ہوتا ہے, اور نقشہ بھی بہت بہترین انداز کا ہے. میں نے کہیں بھی گیا ہے, ماشاءاللہ بہت ہی اس طریقے کی خوبصورتی اور اس لہجے میں نے سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کو جو دینا ہے آپ دیجیے, دینے کے لیے کوتاہی مت کیجیے. میں یہ صرف ایک مثال رکھا ہوں. اگر 1000 روپے دینے میں کٹھنائی ہو رہی ہے, میں اس 1000 کو 500 روپے میں تبدیل کر رہا ہوں. 500 روپے اپنی ماں باپ کے نام پر اس مرکزی جامع مسجد کو عنایت کریں, اس ادارے کو عنایت کریں, اس خانقاہوں کو عنایت کریں. اسی روپے کے صدقہ طفیل
रब तबारक व तआला आपकी माँ के कब्र से जो है हमेशा हमेश के लिए रहमत अनवार की बारिशें अता करेगा। हमेशा हमेश के लिए कब्र से रहमत अनवार की बारिशें अता करेगा। बुजुर्ग दोस्तों, ये याद रखो कि ये इदारा जब कायम हुआ तो बक़ईद में जाकर के मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल हुआ तो बक़ईद के बाद इनमें पढ़ाई शुरू हो गई। यही ना है, यही है ना? आप लोग बताइए, मैं जो सुना हूं मैं उसको बोल रहा हूं, आप लोग देखे हैं, आप लोग देखे हैं, मैं सुना हूं, इसलिए आप लोगों को ही असलियत बतानी होगी। तो बक़ईद के बाद ये इदारा में पढ़ाई शुरू हुई है ना? बक़रीद के बाद में हुआ है, बक़रीद से पहले ना, बक़रीद से पहले बनने में लगा। ये आप सबों ने पीर तरीक़त मौलाना अब्दुल मालिक को साथ दिया, और मौलाना अब्दुल मालिक ने अपना कदम को आगे बढ़ा करके यहाँ तक कामयाब किया। और इनके ऊपर जो भी चीजें रखी हुई है, इसको भी मुकम्मल अगर करवानी है तो आप सबों का साथ देना होगा। आप जब तक साथ न रहोगे, मौलाना अब्दुल मालिक की मजाल नहीं है कि इसको मुकम्मल कर लेगा, है तो इसलिए मौलाना पीर तरीक़त मौलाना अब्दुल मालिक का जो है घर नहीं है, या उनके बाप का घर नहीं है, या उनके खानदान वालों का घर नहीं है। अगर ये घर है तो ये मरकजी जामे मस्जिद खुदा का घर है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मरकजी जामे मस्जिद खुदा का घर है, और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। आप मदरसे में तालीम लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। हसन